ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا اور طویل سفر کے بعد حرم کعبہ میں پہنچا. یمدو یدیہ، حضور ماتے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. حضور ماتے جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کا، جو کھایا ہے حرام کا، جو پیا ہے وہ حرام کا، جس غذا سے بدن پلا ہے وہ حرام. حضور ماتے مجھے بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ حرام کھانے والا حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعا مانگے تو وہ نہیں سنتا. حلال کمانے والا بازار کے چوک میں ہاتھ اٹھا دے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر لیتا. میں نے دیکھنا میں کس طرف جانا ہے، آپ نے اپنا محاسبہ کرنا. 100% اپنی دکان کا عہد کرو. آج ہر شخص کہتا ہے جی ایک نمبر چیز نہیں ملتی، ہر کوئی کہتا ہے جی، اب تو لوگ کہتے ہیں جھوٹ چلتا ہے، اور جی سچ کا دور گیا جھوٹ چلتا ہے. کوئی کہتا ہے جی اگر سچ بولے تو سسٹم نہیں چلتا. کوئی کہتا ہے جناب آپ تو مسجد میں بیٹھ کے تقریر کر دیتے ہیں، آپ کو کیا پتا بازار میں کیا ہوتا ہے، تقریر کرنی آسان ہے، سچ بولنا بڑا مشکل. کوئی کہتا ہے جی اس سے نظام نہیں چلتا. میں کہتا ہوں میاں تمہیں پتا ہے کس نظام کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تم کہتے ہو نظام نہیں چلتا. نظام وہ لے کر آئے ہیں جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا نظام جن کے پیچھے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، ان کا نظام نہیں چلتا. جن کے پیچھے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو امتی ہے صاحب، تو کہتا ہے کہ نظام نہیں چلتا. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا نظام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. کائنات میں میرے حضور سے بڑا کوئی نہیں، تو پھر مجھے کہنے دو کائنات میں میرے حضور سے بڑا نظام بھی کوئی نہیں. نظام حضور لے کر آئے ہیں، اور کوئی اگر کہے کہ یہ نظام سے بات نہیں چلتی تو مسئلہ پھر کچھ اور ہے. صاحب نظام یہی چلتا ہے، نظام اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. لیکن اگر یہ نظام چلے تو پھر تیرے نفس کی غذا تیری پوری نہیں ہوتی. اور ہم جائے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے آپ کے اوپر محاسبہ کریں. وہ کیا اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. تو ہم تو پھر ایسے ایسے جو ہے وہ جملے بولتے ہیں کہ الحیات باللہ. اپنی دکان پہ 100% عہد کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کہتے جی وہ سچا بندہ ملتے کوئی نہیں. آپ یہ 250-300 لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ 300 لوگ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم 100% سچ بولیں گے، آپ جانتے ہیں معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی. اگر یہ 300 بندے اس بات کا عہد کر لیں ہم سچ بولیں، اور صبح صرف ایک بندے سے 10 لوگ ہاتھ ملائیں، یہ تو روٹین میں 10 لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، صرف 10 لوگ، گھر والے 10 بن جاتے ہیں. اگر یہ 300 لوگ سچ بولیں اور ہر بندے کو صرف صبح 10 بندے ملاقات کریں، تو آپ کی اس ڈڈیال شہر میں رات 3000 لوگ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے، سچوں کی زیارت بھی کی ہے. اتنی بڑی تبدیلی ہے. 300 لوگ اگر عہد کر لیں، اگر میں سچ بولنے کا عہد کروں تو میں بیٹا ہوں تو میری ماں کو مبارک ہو، اسے سچا پتر مل گیا. اگر میں بھائی ہوں تو میری بہنوں کو مبارک ہو، ان کو سچا بھائی مل گیا. اگر میں باپ ہوں اور میں سچ بولتا ہوں تو میری اولاد کو مبارک ہو، ان کو سچا باپ مل گیا ہے. میرے بانجوں کو مبارک ہو، ان کو سچا ماموں مل گیا ہے. اگر میں بھتیجا ہوں تو میرے چچا کو مبارک ہو، ان کو ایک سچا بھتیجا مل گیا ہے. ایک شخص سچ بولے تو سینکڑوں لوگوں کو سچا بندہ مل جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں سچ ملتا نہیں، اس کا مطلب آپ میں سے کوئی بندہ سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سینکڑوں لوگوں سے میرا تعلق ہے. اگر میں سچ بولوں تو سینکڑوں لوگوں کو سچا دوست مل جاتا ہے، سچا بھائی مل جاتا ہے، سچا بیٹا مل جاتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں نظام نہیں چلتا تو اس کا مطلب ہے میں سچ بولنا نہیں چاہتا. اور میں اپنے نفس کا پجاری اتنا بن گیا ہوں کہ چند ٹگوں کی خاطر میں اپنی دکان پر جھوٹ کو رائج کر دیتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیں، میرے حضور کی واضح حدیث ہے کہ حضور فرمایا تھا جھوٹ بولنے سے، جھوٹی قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھا نہیں جاتی. ہم سارا دن مال ہی بیچتے ہیں اور شاید ساتھ میں برکت بھی بیچ کے آ جاتے ہیں.
اور جب خالی ہاتھ گھر آتے ہیں برکت تو پاس ہوتی ہو تو ہم تو بیچ آئے ہوتے ہیں. چند ٹگوں کی خاطر اگر ہمیں پتہ لگ جائے کتنی برکت تھی ہماری دکان پہ، لیکن اگر ہم سوچ رہے ہیں لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچ رہے ہیں، ہم سیٹ جا رہے ہیں. نہیں صاحب سیٹ نہیں جا رہے، یہ لمحہ غفلت ہے اور برکت سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. سچ بولو، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا بندے کے لاکھوں کروڑوں کے کاروبار ہوں اور بغیر گولی کھائے اسے نیند نہیں آتی.